ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انکار حدیث کی قدیم اور جدید صورتیں اور ان کی اقسام اور ہونے والے اعتراضات کا جائزہ یہ اس پروگرام میں لیا جا رہا ہے۔ فتنے کئی چھپے ہوتے ہیں اور کئی واضح ہوتے ہیں۔ فتنہ انکار حدیث بھی دونوں نوعیتوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے اس کی اقسام بیان کیں۔ کئی اس میں سے ایسے اعتراضات ہیں یا ایسے اصول ان کے وضع کردہ ہیں جو بالکل معاشرے کے اندر پوشیدہ ہیں اور چھپ کر وہ اپنے اس فتنے کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم جن شخصیت سے استفادہ کر رہے ہیں وہ محقق عالم دین مولانا محمد حسین مہمن حافظہ اللہ ہیں۔ تو وہ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، برکت دے۔ آمین وإیاکم۔ اچھا شیخ، ہماری جو بات تھی یہاں پہ پہنچی کہ ہم ان کے جو منکرین حدیث ہیں ان کے اعتراضات کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ اعتراضات کیا ہیں، کس نوعیت کے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کچھ عمومی ہوں گے، عوامی ہوں گے، کچھ خاص لوگوں کے ہوں گے جو خاص اس مشن پہ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے انکار حدیث کے فتنے کو پھیلانا ہے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں بالکل عوامی سطح پہ جن کا کوئی خاص فتنے سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک مرعوبیت ہوتی ہے یا اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو ان پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ یہ اعتراضات کی نوعیت کیا ہے اور پھر ہم ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ منکرین حدیث کی جو ہماری پچھلی اقساط میں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مطلق انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں اور ایسا بھی ایک طبقہ ہے کہ جو حدیث کو قرآن پر پیش کرتا ہے، اور ایسا بھی طبقہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنی عقل پر پیش کرتا ہے، یا پھر کچھ سائنسی بیانات ہوتے ہیں تو اس پر پیش کرتا ہے۔ تو یہ تین جو ہم نے طبقات کی جو تقسیم کی تھی، تو ان تقسیم کے اندر ہی اگر ہم ان تینوں طبقات کو دیکھتے ہیں تو سوالات کی اور آبجیکشنز کی مختلف نوعیات ہیں، مختلف نوعیت ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سرسری مطالعے کے شاخسانے کی وجہ سے سرسری اعتراضات کیے ہیں، اچھا کہ جو آپ کو عام لوگوں کے ذہنوں میں ملیں گے۔ ایک عام آدمی جس کا تعلق نہیں ہوتا کتاب و سنت کے ساتھ، تو وہ کچھ باتیں اس کے ذہن میں پیوست ہوتی ہیں یا ڈالی گئی ہیں یا کسی سے سنا ہے یا کسی غیر آلتو فالتو محسوس انداز سے وہ غیر محسوس انداز سے یا پھر کسی آلتو فالتو کتاب سے کچھ پڑھ لیا، کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی معیار تو ہے نہیں، ہاں بالکل جو آتا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس یہ ہے کہ اچھی لگنی چاہیے کتاب۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان کے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک تو عام لوگوں کے اعتراضات ہیں، اگر اس کی نوعیتوں پر بات کریں گے تو ایک انبار ہے اس کا۔ جی ہاں، ایک سوالات نہیں ہے۔ میں نے اپنے ایک ذاتی کاوش کی بنا پر تقریباً 1000 سے زیادہ اعتراضات کو جمع کیے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، یعنی 1000 اعتراضات۔ جی ہاں، وہ علمی نوعیت کے، اصطلاحی نوعیت کے، عوامی نوعیت کے، جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ تو ایک تو طبقہ یہ ہو گیا آپ کا۔ دوسرا طبقہ وہ ہو گیا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ حدیث کے متون سے باتوں کو اخذ کرتا ہے اور اس کو اپنے ذہن کے مطابق بناتا ہے۔ یہاں پر یہ میں بات کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میری جو سوچ ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پھر قرآن حدیث کو پڑھتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اپنی سوچ کو اس کے مطابق بنا دے، صحیح بلکہ وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کو اپنی سوچ کے مطابق بنا دے۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، یہ وہی لوگ اقبال نے کہا تھا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے جی جی توفیق۔ جی جی بالکل، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ اب اس پڑھے لکھے طبقوں کے اندر صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم یعنی کنٹمپریری نالج جو ہے وہ عصری تعلیم یا وہ کچھ علوم شریعہ سے وابستگی رکھتے ہیں۔ ان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر وہ حضرات بھی شامل ہیں کہ جن کا علوم شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی شخصیت سے مانوس ہوتے ہیں اور ان کے افکار اور نظریات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو اس کی مثال تو میرے پاس بہت اچھی موجود ہے۔ میرے ہی خاندان سے ایک شخص ہے جو میرا بہت قریبی ہے، اور ایم بی اے کیا ہوا ہے اس بندے نے، لیکن جو ہے علوم شریعہ سے بالکل کورا، نہ قرآن پڑھنے آتا ہے صحیح، نہ عربی تو خیر بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا ہی نہ۔ لیکن کیا ہے کہ اپنے پاس ایک دلائل کا ڈھیر رکھتا ہے وہ۔ اچھا اچھا اچھا۔ ایک عام آدمی اگر بیٹھ جائے تو بس وہ ٹک نہیں پائے گا اس کے سامنے۔ اس کے سامنے اتنے کچھ دلائل رکھے گا۔ اچھا، وہ ایک بندہ کہ جس کو علوم شریعہ سے کسی بھی قسم کی واقفیت نہیں ہے، اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے امام مالک کی بلاغیات پر، حالانکہ اس کو خود کو نہیں پتا کہ بلاغیات کیا ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک طوطے کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھا دیا جائے اور وہ جو ہے وہ پورا دن جو ہے نا وہ کلمہ پڑھتا رہے۔ اب اس سے اگر اس کے مفہوم کو پوچھا جائے تو طوطے کو نہیں پتا۔ تو بالکل اسی طرح سے بلاغیات امام مالک اور اہل مدینہ کا عمل، اس پہ یعنی جو پیچیدہ اور بڑے جی جی گہرے مسائل ہیں۔ اب وہ جو ہے دیکھا جائے تو پڑھا لکھا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن دینی تعلیم کے اعتبار سے وہ بالکل صفر ہے۔ لیکن چونکہ اب کہیں سے اس نے ساری چیزیں اخذ کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جب وہ اخذ کی ہیں تو پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ رٹافیکیشن کر کے رٹ لی ہیں اپنے ذہن میں۔ اب ایک عام لڑکا جو ہے وہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بلاغیت امام مالک کے بارے میں، اس کی تفصیل اور اس قسم کی چیزوں کو نہیں جانتا وہ۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ اپنی جیت محسوس کرتا ہے کہ دیکھو میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ کتنا صحیح ہے، کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے پائے، کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ صحیح سے۔ تو ایک تو قسم یہ ہوتی ہے۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے اچھا، اس سے مجھے سوری آپ کی بات، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو آپ کے عزیز ہیں وہ ظاہر ہے شروع سے تو اس طرف نہیں ہوں گے، جی تو بعد میں ان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے اس کو اہمیت دی اور لے چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فتنہ سرایت تو کر رہے ہیں معاشرے میں۔ کالجز اور یونیورسٹی کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی ہاں، میں نے آپ کو پچھلی گفتگو کے اندر بتایا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو پردہ کرنا نہیں چاہ رہا، اور اگر اس کو بے پردگی کو کوئی شرعی جواز دے دے تو بتائیے وہ آپ کے پیچھے جائے گا کہ اس کے پیچھے جائے گا؟ بالکل۔ ایک آدمی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر کوئی اس کو شریعت کا جواز دے دے کہ یہ جائز ہے تو پھر تو اسی کے ساتھ کچھ رہے گا نا سر، آپ سوچیں۔ جی جی، اباحیت کی طرف جی ہاں، ہر کام جی جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ایسا ہے۔ اب جب سختی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب یہاں نکتے کی بات دیکھیں، اسلام کی اتباع کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ جو اسلام کی اتباع میں پیچھے ہٹتا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی پہ تو عمل پیرا ہے۔ عمل پیرا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس کو ہم اس کو سختی سے بھی تعبیر نہیں کریں گے، ہم تو یہ کہیں گے کہ اسلام کی معتدل تعلیمات پہ بھی وہ چلنے میں دشواری اس کے ذہن کے مطابق یہ دشوار ہے۔ سر اصل میں یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، یہ لا نفی جنس ہے، کیونکہ آگے اکراہ کے اوپر ہا کے اوپر جو ہے وہ نصب آ رہا ہے، تو مگر کسی قسم کی بھی سختی دین میں نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، تو فی حرف جارہ ہے اور دین جو ہے یہ مجرور ہے یہاں پر۔ تو اس ترکیب سے اگر ہم اس کو ترکیب کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں اکراہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ دین میں داخل نہیں ہوا، لیکن جب وہ دین میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اس کے جو ہے رولز اور ریگولیشنز کو اپلائی کرے، امپلیمنٹ کرے۔ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر کسی آفس کو جوائن نہیں کرتا نا، تو اس کی شرائط اور ضوابط کا وہ پابند نہیں ہوتا۔ جب وہ جوائن کر لیتا ہے تو پھر اس کے پابندی کہ صبح 9 بجے آنا ہے اور آپ شام کو 5 بجے جانا ہے۔ بالکل صحیح، اور جو اس کے اصول ہیں وہ جو اس کے اصول ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ زبردستی دین میں زبردستی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو دین کو قبول نہیں کرتے۔
جنہوں نے دین کو قبول کر ظاہر ہے لیا. ان پہ تو سارے وہ اب ہمارے پاکستان میں شک چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اگر اسلامی حکومت ہو، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور دیکھ لیں گے، ایک بندہ تقدیر کا انکار کر رہا تھا، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد فرمایا کہ سر کھول دیا، اتنا مارا ان کو کہ بھائی امیر المومنین بالکل تقدیر بالکل سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے تقدیر بالکل سمجھ میں آ گئی ہے. اور بڑا اچھا یعنی ایک ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا کہ ایسے ایشوز پہ بھی کوئی ایسا جی ہاں، ضابطہ کوئی قانون بالکل بن سکتا ہے. بالکل، یہاں ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے. بلکہ مولانا مودودی صاحب نے جو ہے وہ ان کی ایک کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، ٹھیک ہے، بڑی معروف کتاب ہے. میں ان کی نظریات پر بات نہیں کروں گا، لیکن جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہے. تو الجہاد فی الاسلام کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 61 پر، پرانی طباعت، صفحہ نمبر 61 پر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کا ایک غلام تھا، اور غلام کو وہ اکثر کہتے کہ بھائی تم اگر اسلام قبول کر لو تو بہت اچھا ہوگا. تو لگتا ایسا تھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو کوئی اچھا منصب دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی اوصاف کوئی خوبی تھی. تو اس نے یہ کہہ دیا کہ امیر المومنین مجھے مجبور نہ کریں، اور نہ ہی آپ ابھی مجھے مجبور کرتے ہیں، میں نہیں قبول کروں گا اسلام. اس وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 56 آیت تلاوت کی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. تو وہاں پر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی استدلال یہ ہے کہ آپ زبردستی داخل نہیں کر سکتے. اب جو داخل ہو گیا تو وہ تو پابند ہو جائے گا نا سر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. تو گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ، ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو حضرات جو ہے وہ پڑھے لکھے، دنیاوی پڑھی ہوئی لکھی معاملات ہوتے ہیں، پھر ان کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اب ایک طبقہ اس کے اندر وہ ہے جو دینی علوم سے وابستہ ہے، اور اگر وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے نا تو وہ گمراہ ہی جو ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ علوم کا چولا پہنا ہوا ہوتا ہے. علوم اور فنون کا چولا پہن کر پھر عوام کو گمراہ کیا جائے تو یہ گمراہی بڑی شدت کی ہے. بالکل اسی طرح سے چکڑالوی، جیراج پوری، اور جو ہے سر سید احمد خان، اور اسی طرح سے پرویز ہو گئے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر شبیر رضوی ہو گئے. تو یہ ہے چکڑالوی کے ساتھ ہی ان کا کنسرن ہے، آپس میں جو ہے نا ربط ہے ان کا، چٹو صاحب کا اور ان کا. چٹو صاحب نے ان کو جگہ دی تھی ہاں بالکل مسجد کے اندر اوپر کے رہائش خانے، رہائش 3 انہوں نے وہاں رہائش کی ہوئی تھی. اور ایک ایسی عجیب حرکت میں دیکھ لیا تھا ان کو، منکر حدیث تو ہو ہی چکے تھے، اب پابندیاں تو ختم ہو گئی نا. تو چٹو صاحب نے ان کو دیکھا کہ یہ کیا ہے، پڑا ان للہ و انا الیہ راجعون. تو انہوں نے کہا کہ فمن استر غیر باغ ولا عادی فلا اثم علیہ. یہ لیجیے، یعنی کوئی نازیبہ حرکت میں ہوں گے، اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ لی. اب وہ حدیث میں تو ظاہر ہے اس کی ممانت ہوگی، تو وہ حدیث کی پابندیوں سے آزاد ہو تو گیا. ان کے بیٹے آئے تھے نا، عبداللہ چکرالوی کے بیٹے جو ہے وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ کیوں کر دیا اپنی جائیداد سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو تم سنا رہے ہو حدیث، بات یہ ہے کہ ہم تو اسی چیز کو حلال کریں گے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور اسی چیز کو حرام کریں گے جس کا ذکر قرآن میں. اچھا، یہاں پر ایک بہت گہری بات ہے، تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ناظرین کے لیے بھی جو ہے یہ بہت زیادہ مفید بات ہوگی. فالسیفیکیشن ٹیسٹ ایک اصطلاح ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سائنسسٹ جب کسی چیز کو تحقیق کرتا ہے نا، تو تحقیق کرنے کے بعد وہ تحقیق جب ایک دفعہ ثابت ہو جاتی ہے نا صحیح، تو اس کو 10% اس کو جو ہے وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے. اگر وہ دوسری دفعہ میں ثابت ہو جائے، تیسری دفعہ، 5 دفعہ میں اگر وہ چیز پوری ثابت ہو جاتی ہے، صحیح 100% اس کو مان لیا جاتا ہے. اور پھر وہی سائنسدان وہ یہ کہتا ہے کہ میری ان تمام چیز جو تحقیق ہے، اس کو آپ ان چیزوں سے غلط ثابت کر سکتے ہو، اگر وہ ہو جائے تو میری بات، میری اسٹیٹمنٹ، میری تحقیق جھوٹی ہے، اور آپ اس کے باوجود بھی نہیں کر پائے تو سمجھ لو کہ میری بات بالکل سچی ہے. اچھا، یعنی یہ بتاتا وہ خود ہے خود کہ ہی بتاتا ہے ان اصولوں پہ تم نے اس کو چیک کرنا. اب آپ یہ دیکھیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا اپنی مسیری پر تکیہ رکھے بیٹھا ہوگا، اور اس کو میری حدیث پیش کی جائے گی، اور جب حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، وہی حلال ما وجدنا فی کتاب اللہ، جو ہم نے کتاب اللہ کے اندر پایا، اور وہی حرام ہے جو ہم نے کتاب اللہ میں پایا.
تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو میری حدیث کو ٹھکرائیں گے. ہوا یہ تھا کہ چکلالوی کے جو صاحبزادے ہیں وہ جب ان کے پاس ملنے گئے تو وہ اپنی مسیری پر اور اس طرح سے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے والد کو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے جو ہے نا وہ وراثت میں شامل کریں. تو ان کے والد نے یہ کہا، یعنی عبداللہ چکلالوی منکر حدیث نے یہ کہا کہ جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کے احکامات کو نہیں مانتے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ مجھے وراثت میں شامل کریں کہ نہ کریں، اپنی جائیداد میں شامل کریں کہ نہ کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج آپ کے اوپر پوری اترتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی مسیری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، میری حدیث پیش کی جائے گا اور ان الفاظوں سے رد کرے گا، آپ مجھے دے کے نہ دیں لیکن یہ حدیث آج 300 سال بعد آپ کے اوپر پوری ہو چکی ہے، 1300 سال بعد. اس کو کہتے ہیں فالسیفیکیشن ریس. اگر وہ وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیتا کہ میں حدیث کو مانتا ہوں اور یہ پوزیشن اللہ کے نبی نے بتایا اور میں مانتا ہوں حدیث کو، تو حدیث کو جھٹلانے کے لیے یہ بات اس کے لیے کافی تھی. لیکن یہ خیال تک اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا اور اس نے خود ہی نے اپنے جو ہے اس فعل کے ذریعے جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ٹھہرا. یہ یعنی یہ دیکھیں یہ حدیث کی تصدیق کا ثبوت ہے اور مشاہدہ ہے باقاعدہ اور دیکھا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو تو وہ کون ایسا کر سکتا تھا جس کی پیش گوئی 1300 سال کے بعد پوری ایسا ہی ہے. اور بالکل اسی زاویے پہ آپ قرآن مجید کی یعنی ایسے سمجھے پورا نقشہ کھینچ کے آپ نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا اور بالکل ایسے ہوا. تو یہ اور کون پھر بتا سکتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے امید ہے کہ ناظرین اس پہ ضرور غور کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے جو ہے وہ احادیث کو پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے جو ہے وہ لوگوں میں تحریک چلاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انکار حدیث کے خود جو ہے فاؤنڈر ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے نا، ان کو حدیث کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ یا پھر اس حدیث سے لوگ غلط نتائج لے رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو کیسے بچایا جائے، نیک نیتی. یعنی یہ بھی ایک عنصر ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ان احادیث کا ہی انکار کر دیا کہ جس کے ساتھ لوگ جڑ کر غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا مسعود الدین عثمانی، منکرین عذاب قبر. ہمارے اساتذہوں میں سے ہمارے ایک استاد ہیں جو کراچی میں ہوتے ہیں، اب تو بہت بڑے ہو چکے ہیں، وہ میڈیا پر بھی اتنے نظر نہیں آتے. بشیر احمد نام ہے ان کا. تو انہوں نے کافی ڈیبیٹس کی ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب، بالکل فیس ٹو فیس. تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میمن صاحب وہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو کیسے ہم جو ہے نا روکیں اس بات کے اوپر کہ لوگ جو ہے وہ عذاب قبر کا جو ہے وہ اس کو قبر کی پوجا کو چھوڑ دیں. قبر کی جو عبادت ہو رہی ہیں، اس پہ جو سجدے ہو رہے ہیں، اس پہ جو رکوع ہو رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ قاری صاحب کہتے ہیں ان کو زیادہ لوگ ہیں نا، حالانکہ عالم دین ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں. بھائی صاحب میرے خیال سے ہم ان احادیث کا ہی انکار نہ کر دیں کہ جس میں عذاب قبر موجود ہے. یہ مسعود الدین عثمانی کی ابتدا کی بات ہے. اچھا. جب انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا، اور اس بات کو تقریباً جو ہے کوئی 40 سال سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو ہمارے استاد نے یہ کہا کہ جی آپ ایسا نہ کریں، یہ تو انکار ہو جائے گا. آپ کا ساتھ اگر مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، متشابہت میں ڈال دیں. صحیح. لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ اس کا انکار کر دیں، یہ تو کفر ہے. لیکن یہ لاجک سمجھ نہیں آئی، یعنی قبر کے عذاب کا انکار کیوں؟ اگر آپ قبر پرستی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہاں دیکھیں نا آپ، بالکل میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب قبر پرستی سے بچانے کے لیے انہوں نے نصوص کا انکار کیا. صحیح. قرآن کا، سنت، آپ سمجھ رہے نا، بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کا. اب وہی بات ہو گئی کہ قادیانیوں کو آپس میں ملانے کے چکر کے اندر بندہ نبی پاک کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہی بات ہو گئی. تو ان کو منع کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلے میں سوچوں گا. لیکن انہوں نے بتایا قاری صاحب نے کہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ان کا نا لٹریچر آیا، اس میں انہوں نے عذاب قبر کا مطلق طور پر انکار کر دیا. بالکل آغاز. یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نیک نیتی سے گمراہ کرتے ہیں. اب یہ کیا تھا، اب یہ چونکہ کیپٹن بھی تھے اور غالباً میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی. تو انہوں نے ایک چیز کو بچانے کے لیے دوسری چیز کو جو ہے حلال کر لیا. یعنی امت کو ایک چیز کے شرک سے بچانے کے چکر میں انہوں نے کفر کروا دیا امت کو.
اور آپ جتنے بھی دیکھ لیں ان کے جو فالوورز جو ہیں وہ سبھی عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ زمین میں نہیں ہوتا، عذاب قبر یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دوسری کیٹیگری ہے. وہ یہ پیش کرتے ہیں یہ عذاب قبر کا حکم قرآن مجید کی اس آیت سے خلاف ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ پھر آیت بھی پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آیت پیش نہیں کریں گے، آپ کو آیت پیش کریں گے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کیونکہ موضوع ہمارا یہی ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی. انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت یہ پیش کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا؟ پہلے مردہ تھے، پھر زندہ کیا، پھر مار دیں گے اللہ تعالیٰ، پھر تمہیں زندہ کر دیں گے اور پھر اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے. کہتے ہیں کہ اس میں دو موت اور دو زندگی کا ذکر ہے، اور عذاب قبر جو ہے وہ تیسری زندگی کو ظاہر کر رہی ہے. تو وہ یہ بہانہ جو ہے وہ تراشتے ہیں، جبکہ عذاب قبر کا تعلق کسی تیسری زندگی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مطابق عذاب قبر کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں اور اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے، تو قرآن مجید نے بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ 3 موتوں کا اور 3 زندگیوں کا بھی ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کی قوم نے جب یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر موسیٰ ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقہ وانتم تنظرون، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے نا ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک کہ حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. پھر ان کو ایک زبردست قسم کی بجلی اور کڑک نے گھیر لیا، اور اس کے بعد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اس کے بعد ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا. اب یہ ایک زندگی یہ ہو گئی، ایک اس کے بعد، اور پھر آپ دیکھیں 3 موت اور 3 زندگیاں ہو گئی. اور او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اب وہ جو آیت ہے کہ ایک نبی کا جو گزر ایک بستی سے ہوا اور انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اس بستی کو آپ کیسے زندہ کریں گے، یعنی وہ شک والا سوال نہیں تھا، وہ سوال تھا کہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. فَأَمَتَهَا اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ. پوری آیت موجود ہے، آپ دیکھیں. پھر ان کو مارنے کے بعد زندہ کر دیا. پوچھا کب تک رہے؟ کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا حصہ. فرمایا پورے 100 سال مرے پڑے رہے. 3 موتیں 3 زندگی ہو گئی. تو کہنے سے مراد یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا، وہ بسا اوقات اس تحریک کا ایک بہت بڑا حصہ تو بنتا ہے اور خود ہی اس تحریک کو بھی چلاتا ہے. جیسے مسعود الدین عثمانی ہے. اب آپ مسعود BSc صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا. ان کو جب جو ہے وہ کوئی علمی کوئی جگہ نہیں ملی جماعت اہل حدیث میں، انہوں نے جماعت المسلمین کے لفظ کا سہارا لے کر مسلمین بنا لی. ان کی بھی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ان کی زیارت کی ہے صحابیوں میں ان کا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. جو ہے اس قسم کے نظریات ہیں. اچھا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر گمراہی کے بعد پھر اللہ کے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. اس میں غلام بخت جیلانی کی مثال آپ کے سامنے. تو پہلے وہ غالباً جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر اس کے بعد وہ منکر حدیث ہوئے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کا کوئی اس میں قصور ہے، اس میں کوئی ناظرین یہ نہ سمجھیں، مگر ایک بات بتانا ہے کہ وہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. تو کیونکہ جب کوئی منکر حدیث ہوتا ہے یا ملحد ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو وہ پھر وہاں سے جو ہے وہ پلٹ کر انکار حدیث کی طرف ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ حدیث کی طرف رجوع کیا. پہلے انہوں نے جو ہے وہ 2 اسلام لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مزید کتابیں لکھی، حجت حدیث پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، پھر اور رجوع کیا انہوں نے. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک اور صاحب بھی تھے بڑے معروف ہیں، اسلم جراج پوری غالباً، ان کا بھی یہی قصہ سامنے آتا ہے. تو لوگ اپنی نظریات کو اس طرح سے مستحکم کرتے ہیں اور پھر اپنی نظریات کے مطابق پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ زبان دانی یا قلم کا زور جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ کسی طرف بھی چلا سکتا ہے وہ. تو اب یہ تو بات نہیں ہوئی نا کہ آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ اس کا جو ہے وہ رد کر کے جو ہے آپ اس کے اوپر ایک تحریک اٹھا لو. ٹھیک. یعنی ان کا جرم اس نوعیت میں بھی بڑھ گیا کہ یہ خود بھی گمراہی کے راستے پر، اور لوگوں کو بھی لگانے لگے کہ وہ بھی ہماری بات مانیں. اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سستی شہرت، آسان شہرت. جو شخص جو ہے میڈیا پہ آنا چاہتا ہے اور میڈیا کے اندر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بہت جلدی مجھے شہرت مل جائے،
وہ ایسے نصوص کا انکار کر کے کوئی ایسی بات لانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ میں فوراً آگے آ جاؤں گا. ایک بندے نے اعلان کر دیا جی کوا حلال ہے. اب لوگ جو ہے وہ بس اکثر لوگ جو ہے وہ لطیفے کے طور پر اس کو سنے کے دیکھیں بھائی کون سا ایسا مولوی جس نے کوے کو حلال کر دیا. اب لوگ دیکھ تو رہے نا, اب جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا بھلا ہو رہا ہے. تو اس قسم کی یہ سارے معاملات ہیں. کوئی علمی نوعیت پر اس پر ضرب کاری لگا رہا ہے, تو کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے ضرب کاری لگا رہا ہے, کوئی تحریک کی وجہ سے ضرب کاری لگا رہا ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عداوت ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے. اور یہ دشمنی کا تعلق جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے اپنے سابقہ گفتگو کے اندر کیا تھا کہ جو یہود کا جو حسد اور بغض جو تھا وہ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ جو بدلتا گیا تو کچھ نہ کچھ عناصر پھر ایسے لوگوں کے اندر بھی آئے ہیں. اچھا, میں جب دیکھتا ہوں یہ جتنے فتنے اٹھے قرآن کے خلاف, سنت کے خلاف, یا اسلامی نظریات اور تعلیمات کے خلاف, ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سب لوگ مل کے اہل علم سے دور کرتے ہیں. یعنی آپ مرزائیوں کو لے لیں, آپ انہی کو لے لیں, منکرین حدیث کو, یہ علماء سے, اہل علم جو خاص ہیں ان سے یہ متنفر کرتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کا ڈالا ہوا اعتراض, ان کا ڈالا ہوا اعتراض وہ اپنے عالم پہ پیش کرے گا, وہ تو اس کا جواب دے دے گا, وہ اس کو دوبارہ کہے گا یار یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے, اس کا یہ مطلب ہے, یہ مطلب, یعنی پہلے وہ علماء سے متنفر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے تاکہ وہ پھر دوبارہ اس طرف نہ چلے جائیں, ہمارے جال میں پھنسے رہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اہل علم کی قدر اور ان کی منزلت کو سمجھنا یہ بھی بہت لازم ہے, اور ان سے تعلق رکھنا بہت ضروری. کونوا مع الصادقین, کونوا مع الصادقین. اور پھر یہ ہے کہ ان سے پوچھنا, ان کے پاس جانا, ان کی صحبت اور مجلس اختیار کرنا, یہ اس فتنے سے بچاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جب اس قسم کی کوئی جو ہے وہ تحریک چلاتا ہے نا, تو اس کا کام سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو غیر مسلم, کافر, ملحد, غال اور مضل ثابت کریں. وہ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اسی وجہ سے کہ جو ہمارے کانٹے میں پھنس گیا وہ ہمارا ہی بن کر رہے, آگے پیچھے نہ جائے. اور جیسے وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو مرتد کا فتویٰ لگ جاتا ہے. جماعت المسلمین BSc کے اندر کتنے دھرے بن چکے ہیں, جو جس سے الگ ہوتا ہے وہ اس کو مرتد کا فتویٰ دے دیتا ہے. اچھا, وہ ایک دوسرے کو بس ایک دوسرے کے اندر ہی لڑے پڑے. صحیح. دیکھیں نا, یہ پھر حال ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ساری اچھا, یہ وہ پوری آپ نے بتا دی کہ اس نوعیت کیا کیا ہے اعتراضات کی, اور کس کس نوعیت سے اور کیسے وہ. جی ہاں, ایسا ہے. اور بعض لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عقل قبول نہیں کرتی. جب عقل قبول نہیں کرتی تو پھر وہ اس قسم کے جو ہے وہ اعتراضات جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑا, میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب بات بتاؤں, شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو. منکر حدیث کے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دراصل نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. جی ہاں, کسی کی نفسیاتی امراض کو اگر دیکھا جائے نا سر, تو کچھ لوگ شوشہ چھوڑ کر اپنے اقربا اور قریب رشتہ داروں میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی مقام حاصل نہیں ہو رہا, تو کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دین کو استعمال کرتے ہیں مقام کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہمارے مشاہدے کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. اب اس میں یا یہ دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو پھر جو ہے لوگ قریب ہو جاتے ہیں اس کے اور واہ واہ شروع ہو جاتی ہے, یا پھر لوگ دور ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ بھی بہت بڑا جو ہے اس کا ایک ہاتھ ہے. تو ہم اپنی گفتگو کو اگر اس ایپیسوڈ کو اگر سمیٹیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان فتنوں میں سے, اور یہ جو اسباب ہیں اس کے, ان میں کسی کا شکار تو نہیں ہے. ناظرین کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جب فتنے سرایت کرتے ہیں شروع میں پتہ نہیں چلتا, جب یہ بالکل اثر انداز ہو جاتے ہیں اور اس کے نتائج, اثرات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے. پھر بندہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اب واپس کیسے آنا ہے. تو اس وجہ سے شیخ محترم نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے, اور ان تمام نوعیت, یعنی اس میں آپ کا دین سے دور ہونا, اہل علم سے متنفر ہونا, پھر حدیث کو سمجھنے کے لیے کوشش نہ کرنا بلکہ اس کو چھوڑ دینا, یا کوئی بھی اپنی شہرت کے لیے کوئی ایسے اسباب اور ذرائع اختیار کرنا, یہ سب بہت بڑی نوعیت کے جرائم ہیں. ان سے ہم نے بچنا ہے, اپنے دین کو تحفظ دینا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کو ہم نے حیثیت دینی ہے. تو اسی بات پر ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں.
انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق آمین۔ بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔